اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہرقل بادشاہ نے اجنادین میں بہت بڑا لشکر جمع کر لیا، اور اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ اور مسلمانوں کا لشکر بھی وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت درار بن ازور کو بھیجا کہ آپ لشکر کا تخمینہ لگا کر آئیں۔ پھر حضرت درار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رومی لشکر کی جانب گئے، گویا کہ وہ کوئی مسافر ہوں اور سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوں۔ اس انداز سے رومی لشکر کے قریب گئے اور لشکر کے ساز و سامان، خیمے، افراد وغیرہ کو دیکھنے لگے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خیموں کا شہر بسا ہوا ہے۔ حضرت درار نے شمار کیا تو 90 جھنڈے تھے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 1000 سپاہی تھے۔ حضرت درار رومی لشکر کا معائنہ کرنے میں کھوئے ہوئے تھے کہ رومی لشکر کے سردار وردان نے ان کو دیکھ لیا۔ فوراً حکم دیا کہ کوئی مسلمان ہمارے کیمپ کی جاسوسی کرنے آیا ہوا ہے، لہذا اسے گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کرو۔ ان کو دیکھ کر حضرت درار نے اپنے گھوڑے کا رخ اسلامی لشکر کی جانب پھیرا اور بھاگے۔ رومی سپاہی نے گمان کیا کہ یہ ڈر کر بھاگ رہا ہے، یقیناً یہ مخبری کے کام کے لیے ہی آیا تھا۔ رومی سپاہیوں نے حضرت درار کا تعاقب کیا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت درار نے زور سے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا چراغ پا ہو کر ٹھہر گیا اور ہنہنانے لگا۔ حضرت درار نے گھوڑے کا رخ اسلامی لشکر سے پھیر کر رومی لشکر کی جانب کر دیا۔ سامنے سے 30 سپاہی انہیں گرفتار کرنے کے لیے تیزی سے آ رہے تھے۔ میدان میں تھوڑا فاصلہ تھا، حضرت درار نے گھوڑے کو ایڑی ماری۔ گھوڑا گویا اپنے مالک کے دل کا ارادہ سمجھ گیا ہو۔ گھوڑے نے لمبی جست لگائی اور ہوا سے باتیں کرتا ہوا اپنی تمام طاقت استعمال کرتے ہوئے دوڑا۔ رومی سپاہی سامنے سے آ رہے تھے، حضرت درار نے اپنا نیزہ راست کر لیا۔ رومی سپاہیوں کے برابر مقابل گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے درمیان پہنچ گئے اور ایک سپاہی کے سینے میں نیزہ پیوست کر دیا، وہ مردہ ہو کر زمین پر گرا۔ رومی سپاہی گھبرا اٹھے۔ اس طرح کے بازگشت حملوں کا انہوں نے تصور نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ سوچیں اور سمجھیں اور کوئی قدم اٹھائیں۔ اتنی دیر میں تو حضرت درار نے نیزہ سے آرا کشی کرتے ہوئے 3 سپاہیوں کو ڈھا دیا۔ حضرت درار مثل شیر نر رومی بیڑیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اپنے 4 ساتھیوں کو پلک جھپکتے ہی کشتہ دیکھ کر ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رومی سپاہیوں نے بھاگنے میں ہی عافیت گمان کی، اپنی سواریوں کے رخ رومی لشکر کی جانب پھیر کر پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرتے ہوئے حضرت درار نے نیزہ زنی جاری رکھی، اور جس کے بھی قریب پہنچ جاتے اس کے سینے میں نیزہ گھسیڑ دیتے۔ 30 میں سے صرف 11 سپاہی رومی لشکر میں زندہ واپس گئے۔ حضرت خالد بن ولید دور سے حضرت درار کا یہ کارنامہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت خالد نے ان سے فرمایا کہ اے درار، میں نے تم کو تاکید کی تھی کہ خود اعتمادی کے برم میں کسی قسم کی کوئی جرت مت کرنا، پھر بھی تم نے رومی سپاہیوں سے لڑائی کیوں مول لی؟ حضرت درار نے کہا کہ اے سردار، آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے میں نے ان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں نے تو صرف مقابلہ کیا۔ اے سردار، اگر آپ کی ڈانٹ اور ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے لشکر پر حملہ کیے بغیر واپس نہ آتا، بلکہ رومی لشکر میں احرام مچا دیتا۔ رومی لشکر بہت دنوں سے اجنادین میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وردان کی تقریر نے رومیوں کو جنبش میں لا دیا تھا۔ تمام رومیوں نے حق مسیح اور انجیل کے حلف اٹھائے اور خون کے آخری قطرے تک اسلامی لشکر سے مقابلہ کرنے کا عزم محکم کیا۔ اور اس کے بعد جنگ کی کیا صورتحال رہی، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔